بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قانون دعوت سیریز کی یہ تیسری نشست ہے، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں غامدی صاحب سے ہم نے ابتدائی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ غامدی صاحب بحث کا پس منظر واضح ہوا، وہ فکری سفر بھی واضح ہوا کہ جس میں آپ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، غور و فکر کیا، اور دو بزرگان دین جنہوں نے اس معاملے میں بہت وقیح کام کیا ہے اس کے اوپر جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ بھی آپ نے واضح کیا۔ ایک نقطہ سامنے آیا کہ پیغمبر کی دعوت کے مراحل کو امت کی دعوت کے مراحل ان دونوں بزرگوں نے بنا دیے، مولانا امین حسن اصلاحی اور جناب مولانا ابو العلا صاحب مودودی۔ سلسلہ گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ بظاہر تو یہ بات ایک عام آدمی سنتا ہوگا تو اس کو محسوس ہوتی ہوگی پیغمبر ہی ہر چیز میں اسوہ حسنہ ہے، پیغمبر ہی کو ہم نے فالو کرنا ہے، تو آپ کی زندگی کے مراحل کو کیا ہم دعوت کے مراحل اپنی زندگی میں نہیں بنائیں گے؟ آپ نے جو اس پہ کام کیا اس کا آغاز کیا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعوت کی وہ پوری کی پوری تصویر کیا سامنے آتی ہے؟ میں نے اپنی گفتگو کے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ استاد امام امین حسن اصلاحی کی تصنیف کے لحاظ سے ایسی غیر معمولی تخلیق ہے کہ اسے تاج محل کہنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اقبال کی مسجد قرطبہ اردو نظم کا تاج محل ہے۔ میں نے یہ بات کیوں کہی؟ اگر آپ کتاب پڑھیں تو شروع سے آخر تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی ہی غیر معمولی بنیاد قائم کی گئی ہے، اس پر دیواریں اٹھائی گئی ہیں، پھر ایک ایک مرحلے میں جو تزئین اور آرائش ہونی چاہیے، جو اسلوب بیان ہونا چاہیے، جس طرح سے معاملات کی تنقیح کرنی چاہیے، اسی طرح سے وہ کتاب آگے بڑھتی ہے۔ اور آخری باب تو ایک لحاظ سے شاہکار ہے کہ اس میں اس دعوت کے مراحل بھی بہت خوبی کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہی مراحل ہیں جن کو ذرا تفصیل دے کر بعد میں ہمارے دور کے ایک مذہبی رہنما ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے منہج انقلاب نبوی کی صورت میں بیان فرمایا۔ یہ ایک انقلاب کی روداد ہے، یہ دعوت کا طریقہ کار ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو مجھے آپ کو سب کو اختیار کرنا ہے۔ یہ بات اگر زیر بحث نہ لائی جائے تو کتاب اپنی ذات میں تاج محل ہی ہے، بہت اچھی بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ میں نے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ جب اس کا تجزیہ اور تنقیح کا مرحلہ آیا اور مجھے خود اس کو ایک بڑا عرصہ اس کی محبت میں گرفتار رہنے کے بعد اندر اتر کر دیکھنا پڑا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تاج محل بے بنیاد ہے، ریت پر کھڑا ہے۔ یہ کیوں کہا میں نے؟ اس لیے کہا کہ اس پوری کتاب کو اگر آپ شروع سے آخر تک پڑھ جائیں تو یہ اس لحاظ سے ایک بڑا شاہکار ہے کہ اس میں قرآن مجید کو سامنے رکھ کر پیغمبر کی پوری دعوت بیان کر دی گئی ہے۔ یہ بڑا صحیح سوال آپ نے اٹھایا کہ پیغمبر ہی تو اسوہ ہے، پیغمبر ہی نمونہ ہے، تو پھر کتاب میں کیا خامی ہوئی؟ یعنی اگر پیغمبر کو سامنے رکھ کر، اور قرآن میں پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس کو سامنے رکھ کر اسی ذیل کے واقعات بھی روایات سے لے کر کتاب کو ایک صورت دی گئی ہے، تو یہ تو تصنیف کا بہترین طریقہ ہوا۔ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یعنی دعوت پیغمبر کا حسن ہے، دعوت پیغمبر کی سیرت ہے، دعوت پیغمبر کا تعارف ہے، دعوت پیغمبر کا خطاب ہے، دائی کہا گیا ہے۔ تو سب سے بڑا ظہور پیغمبر کی شخصیت کا دعوت ہی میں تو ہوتا ہے۔ اگر ہم جزء میں پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی سیرت، ان کا اخلاق اختیار کرنا چاہیے، تو دعوت میں پھر اسی کو سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ تو اس میں جلیل القدر مصنف نے کیا غلطی کی ہے؟ جی، یعنی بڑا صحیح طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ سوال تھا کہ دعوت دین کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نمونہ زمین پر اگر ہو سکتا ہے تو پیغمبر ہی ہو سکتا ہے، اور پیغمبر بھی خدا کا آخری پیغمبر، یعنی جس کے ہاں نبوت کے ساتھ
رسالت کا منصب بھی جمع ہو گیا ہے، پھر یہ کہ اس پر ختم نبوت ہوئی ہے، پھر یہ کہ اس کی پوری تاریخ روشنی میں ہے، یعنی وہ کوئی ماضی کی داستان نہیں ہے جو تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو چکی ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو اگر ہم تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو اس سے زیادہ محکم چیز کیا ہو سکتی ہے، اور اگر قرآن کے لحاظ سے دیکھیں تو قرآن اپنی ساخت کے لحاظ سے، اپنی تالیف کے لحاظ سے ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ تو دونوں چیزیں اس طرح آپس میں مل گئی ہیں کہ اس سے بہتر کوئی بنائے استدلال ہو نہیں سکتی۔ میں نے جو بات کہی پھر اس کی کیا وجہ ہے، یعنی کیوں میں نے یہ تبصرہ کیا اس پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کتاب کا نام تبدیل کر دیا جائے، یعنی اس میں دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے بجائے پیغمبر کا طریقہ دعوت اس کا نام رکھ دیا جائے، تو بہترین کتاب، کوئی شک ہی نہیں، اس میں شبہ نہیں۔ پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ کتاب پہلی کتاب ہے جس نے اس شر و بست کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ نام تبدیل کر دیجیے، لیکن ہم کیا پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے نکلے تھے؟ ہم تو یہ جاننے کے لیے نکلے تھے کہ ہم عاجز لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہم سے 3 تقاضے کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ ہم ایمان لائیں، دوسرے یہ کہ اچھا عمل کریں، اور تیسرے یہ کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی دعوت دیں۔ تو دعوت، تبلیغ، یہ تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کی دعوت کیا یہ ہے جو بیان کی گئی ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر اب دیکھیے کہ کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ مسائل ہیں جن کی طرف میں ایک ایک کر کے توجہ دلاتا ہوں۔ ایک ہم صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو نام لکھا کتاب کا، اس کا نام تھا منہج انقلاب نبوی، یہ جو آپ نے تجویز پیش کی کہ یہ نام رکھ لینا چاہیے تھا، تو آگے تو انہوں نے وہی نام رکھ لیا نا پھر؟ اس میں شبہ نہیں کہ وہ نام بہت صحیح ہے، لیکن وہ نام رکھ کے بھی انہوں نے بات وہی کہی ہے، تو اس لیے میں نے اس سے متعلق بھی اسی تبصرے کو قائم رکھا ہے۔ یعنی میرے لیے مسئلہ ہے کہ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے، آپ ایک عام آدمی کی حیثیت سے، ہر مسلمان، اس وقت دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، مجھے یا آپ کو یا کسی بڑے عالم کو انہیں بتانا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے تو کن چیزوں پر ایمان لاؤ گے اور کس طرح ایمان لاؤ گے۔ اسی طرح سے اگر تم ایمان لا چکے ہو اور اچھا عمل کرنا چاہتے ہو تو کن چیزوں پر عمل کر کے تم اچھے مسلمان بن سکتے ہو، اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اسی طرح اگر تیسرا تقاضا دعوت کا ہے تو بتانا پڑے گا نا۔ تو میں یہ کتاب اس کے ہاتھ میں اگر پکڑا دیتا ہوں تو یہ کتاب تو اس کو یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبر کی دعوت کیا ہے، تو اب مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ تم پر وہی دعوت اسی طریق کے مطابق دینا، اس کی ابتدا کرنا، اس کو اس انجام تک پہنچانا، یہ لازم ہے جو پیغمبر نے طریقہ اختیار کیا۔ بہت اہم بات۔ لازم نہیں کہوں گا تو کم سے کم یہ تو کہوں گا نا کہ تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے، یہ تمہارے لیے ایک مطلوب رویہ ہے۔ یعنی اگر میں لزوم سے پیچھے بھی ہٹ جاؤں تو یہ تو کہوں گا۔ اب ایک مزدور ہے، ایک دکاندار ہے، ایک انجینئر ہے، ایک سائنسدان ہے، عام آدمی کاروبار کر رہا ہے، یہ میں اس کو جواب دے رہا ہوں نا۔ تو اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جو کچھ پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور جو اس دعوت کے ایک ایک مرحلے پر نمایاں ہے، اس کی ضمانت بھی پھر اس کو میں دوں گا؟ بالکل دوں گا۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ دعوت میرا آپ کا یکساں فرض ہے یا ہم سے یکساں مطلوب ہے تو پھر پیغمبروں کے انتخابی کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ بہت اہم نقطہ۔ ہاں، وہ داعین اللہ بنا کے بھیجے گئے ہیں نا، تو انتخاب کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کیا ہوا؟ یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب، جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوسٹ مین پہنچا کے چلا جاتا ہے، پہنچا کے چلے جاتے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا انتخاب کیا۔ انتخاب خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری مجھ پر، آپ پر یکساں نہیں ڈالی جا سکتی۔ جبریل امین کو کوئی بہت دقت تو نہیں ہوتی نا کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئیں گے، میرے پاس نہیں آ سکتے، سب کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ ہدایت ہی دینی تھی، ہدایت تو اللہ نے دی ہے، ایسا نہیں کیا گیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخاب کیا گیا ہے پہلے ہی مرحلے میں۔ انتخاب کس طرح کیا گیا ہے اس کی سب سے اچھی تصویر وہ سامنے آتی ہے جس میں سیدنا موسیٰ کا انتخاب ہوا ہے۔ یعنی نہ کوئی تیاری، نہ کوئی سعی و کاوش، نہ کوئی تمنا، نہ پہلے سے کسی چیز کو ذمہ داری سمجھ کر اس کے لیے بیتابی۔ کوئی چیز نظر آتی ہے، اپنے ہاتھ سے جان بچا کے نکلے ہیں، وہاں جا کے دیہات میں ٹھہر گئے ہیں، بکریاں چراتے رہے ہیں، شادی ہو گئی ہے، سوچا ہے کہ لمبا عرصہ گزر گیا، اب ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی میرے خلاف کارروائی نہ ہو، وطن واپس جاتے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ جایا ہی کرتے ہیں۔ راستے میں آگ لینے کے لیے نکلے اور پیغمبری لے کے واپس آ گئے۔ میں اس ساری بات کو دہراتا نہیں، اس لیے کہ لوگ عام طور پر اس سے واقف ہیں کہ یہ سب معاملہ کس طریقے سے پیش آیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم ہے، اور ہم بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ وہم و گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ یعنی ایک شریف النفس انسان جس کو قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر جن لوگوں کو بھی بنایا جاتا خیر الناس ہوتے ہیں، یعنی اپنی سیرت کردار کے لحاظ سے بہترین لوگ، لیکن ان کے ہاں کوئی علمی جد و جہد نہیں ہوتی، چیزوں کو جاننے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں ہوتی، جو فکر بعد میں ان سے سامنے آتا ہے اس کے لیے کوئی صحیح و خطا کے مراحل نہیں ہوتے، کوئی مراقبے نہیں ہوتے، کسی نوعیت کا کوئی اضطراب یا بیتابی اس چیز کے لیے نہیں پائی جاتی، جیسے کہ عام طور پر ہم انسانوں میں ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یعنی اچانک جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کے یہ بتا دیا کہ آپ کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ تو انتخاب کا معاملہ بھی یہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی ملکے کا اندر سے ظہور ہوتا ہے، جیسے کہ ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا تو ذہن بڑا موزوں ہے اور اس کے اندر تو زبان بیان کے شعور کے بڑے نمایاں پہلو ہیں، تو اس کو تھوڑی تربیت کرتے ہیں، یہ اچھا ادیب بن جائے گا، اچھا شاعر بن جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا، بلکہ قرآن نے اس کو نبوت کی دلیل بنا دیا ہے کہ صحیح و خطا سے پیغمبر بالکل الگ ہوتے ہیں، یعنی وہ چیز جو انسانی علم کے ظہور کا باعث بنتی ہے اس کا شائبہ بھی ان کی شخصیت کوئی نشو ارتقا نہیں ہے۔ اچھا، پھر دین کیا ہے؟ دعوت دینی ہے نا، تو دعوت مجھے جا کر اپنی تو نہیں دینی نا، دین کی دعوت دینی ہے، دین کی دعوت ہمارا موضوع ہے۔ تو یہ دین ہے کیا؟ کیا پیغمبر اس دین کو سمجھنے کا عمل کرتا ہے، اخذ کرنے کا عمل کرتا ہے؟ یعنی وہ پہلے سے کچھ مقدمات قائم کر کے جانتا ہے، کسی عالم سے رجوع کرتا ہے کہ ذرا مجھے دین سمجھا دیجئے، خود کوئی علم حاصل کر کے اس دین کا ایک طالب علم بنتا ہے اور پھر اس کو تدریج سے سمجھتا ہے؟ کوئی اس کا سوال نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر وحی کر دیتے ہیں اور اپنا دین اس طرح دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ایک بینہ بن جاتا ہے، ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ سب پیغمبروں کا تعارف کراتے ہوئے کہا ہے کہ جاءہم بالبینات، واضح کھلی نشانیاں لے کر آ گئے۔ وہ پیغمبر کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں بھیجا جا رہا ہے دعوت دینے کے لیے، ایک باجبروت بادشاہ ہے، جاتے ہی گردن مار دے گا، تو ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہونا چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی لٹھیاں نیچے پھینکو، ابھی اسلحہ دے دیتے۔ یہ مجھے بتائیے کہ ایک مسلمان جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ذرا جا کے دعوت دو، بیچارہ ریڑھی لگا کے بازار میں کھڑا ہے، تو یہ سب فراہم کریں گے اس کو بھی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ذمہ داری دی جا رہی ہے، اس ذمہ داری کو میں شاید تنہا انجام نہ دے سکوں، کیونکہ میں کوئی بہت اچھا خطیب نہیں ہوں، اپنی بات میں اس طرح نہیں کہہ سکتا فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ میرا بھائی البتہ بہت فصیح و بلیغ ہے، اس کو میرا وزیر بنا دیجیے، اور بنا دی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے صادر ہو رہے ہیں، یہ پھر میرے اور آپ کے بارے میں بھی اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے بارے میں صادر ہونے چاہیے نا۔ جب آپ نے اس کو بتا دیا کہ تمہیں دعوت دین کا کام کرنا ہے، ہونے چاہیے۔ وہ جا کر اپنی دعوت پیش کرتا ہے، اس کی دعوت کے ہر مرحلے میں ہدایت کیا ہے، سچائی کیا ہے، دین کیا ہے، یہ کون بتاتا ہے اور فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہاں تک کہ اگر کسی جگہ کسی اجتہادی اور اطلاقی مسئلے میں وہ کوئی رائے دے اور غلطی ہو جائے تو اس پر بھی اس کو متنبع کیا جاتا ہے۔ تو آپ عام آدمی سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہدایت کو اپنی اصل شکل میں دریافت کرے، بلکہ
اس کے ایک ایک پہلو کے بارے میں اس صداقت کی جگہ پر کھڑا ہو سکے کہ وہ کہہ سکے کہ انی علی بینۃ من ربی، میں تو بینات کے ساتھ آ گیا ہوں۔ وہ جو بنیادی مقدمہ ہے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی عام آدمی تو کیا، ایک بڑے سے بڑے عالم کو آپ لے لیجئے، ابو حنیفہ کو، ابن تیمیہ کو، کسی کو اٹھا لیجئے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی بڑے سے بڑا اسکالر عالم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آخری درجے میں حق کو دریافت کر لیا ہے، میرے پاس وہ بینہ ہے جس کے بارے میں اب یہ تردد ہی ختم ہو جانا چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کہہ سکتا ہے؟ تو جو ہدایت یا جو دعوت دینی ہے، جو دین پیش کرنا ہے، اس کے بارے میں وہ اذعان، وہ یقین، وہ صداقت کا غیر معمولی احساس کہاں سے لائے؟ کوئی عالم بھی کہاں سے لائے اور کس طرح اس کو پیش کرے دنیا کے سامنے؟ کجا یہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ دعوت دینی، یہی کہہ رہے ہیں نا، ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور ہر مسلمان معاش کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پیغمبر نے سوچا کہ اب بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو مجھے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے اپنی معاش کے لیے۔ آپ دیکھیے کیا کہا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے، روٹی ہم فراہم کریں گے، آپ وہ کام کریں جو آپ کو کرنا ہے۔ تو یہی ضمانت پھر آپ کو اشرف دینی چاہیے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت ایک ہمہ وقتی کام ہے۔ تو یہ جو ریڑھی لگانے والا تھا، یہ جو مزدور تھا، یہ جو انجینئر تھا، یہ جو ڈاکٹر تھا، اس کو بھی یہ ضمانت دینی پڑے گی نا آپ کو۔ اچھا، جس وقت آپ دنیا میں آتے ہیں، ایک دعوت لے کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، دعوت آپ پیش کر رہے ہیں تو مزاحمت بھی ہوگی، مخالفت بھی ہوگی، لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے نا آگے سے، اس لیے کہ وہ دعوت تو الوہیت میں اس اعلان کی دعوت ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ دنیا میں شرک کا غلبہ رہا ہے، آج نظر نہیں آتا لیکن ایک لمبے عرصے تک رہے ہیں۔ دین کے معاملات کو تو ہر دور کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا۔ اس زمانے میں الحاد اپنی پوری قوت سے حملہ آور ہوتا ہے۔ کتنی جگہیں ہیں جہاں خود مذہبی لوگ کوئی بات کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ادھر پیغمبر کو جب یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے تو کیا فرمایا جاتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے جائیے اس کو آپ پورا کیجئے، اور اس طرح پورا کیجئے کہ کسی مصلحت اور مصالحت کو خاطر میں لائے بغیر آپ کو جو بات کہی جا رہی ہے، جس طرح کہی جا رہی ہے، بے کم و کاست آپ پیش کریں جا کے، اور یاد رکھیں کہ اگر اس طرح اس کو آپ نے پیش نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، اور اگر اپنی طرف سے اس میں کوئی چھوٹی سی ترمیم یا تغیر بھی کر دیا تو گردن کاٹ دیں گے، دنیا ہی میں سزا دیں گے اس کی۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ سب ضمانت آپ پھر زید کو، بکر کو، مجھے بھی دیں گے، کہیں گے واللہ یعصمک من الناس، آپ مطمئن ہو کر اپنا کام کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ پیغمبر کے ساتھ ہم یہ جانتے ہیں، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، بائبل بیان کرتی ہے، روایتیں بیان کرتی ہیں، تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ خدا کی مائیت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر مرحلے پر خدا ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مائیت کا ظہور اس شان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بدر میں اترتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم 5000 فرشتے کھڑے کر دیں گے یہاں پہ، کوئی تردد کی بات نہیں۔ یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے ان کو۔ یہ ان کی جتنی بھی لیڈرشپ اس وقت آئی ہے، یہ بتا دیجیے ان کو کہ ان میں سے فلاں اس جگہ گرے گا، فلاں اس جگہ گرے گا، فلاں اس جگہ گرے گا، بتا دیا جاتا ہے نا۔ سراقہ تعاقب کرتا ہے، نہ پیغمبر اس بڑے پہلوان کا مقابلہ کر سکتا ہے ظاہر حالات میں، نہ ساتھ صدیق ہیں وہ کر سکتے ہیں، گھوڑے پر سوار پاؤں دھس جاتے ہیں۔ کس شان کے ساتھ پیغمبر کہتے ہیں کہ سراقہ تمہیں معاف کیا، میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ سب ہوتا ہے۔ اس درجے میں مستقبل کا علم، اس درجے میں یہ دعوت کن نتائج تک پہنچے گی، یہ کہاں سے لائے گا ایک عام آدمی؟ یعنی خدا کی مائیت قدم قدم پر چاہیے۔ وہ کام ایسا ہے، میں تبصرہ اس دعوت پر کر رہا ہوں جو دعوت تین اس کا طریقہ کار میں بیان ہوئی ہے، یعنی اس میں یہ سارے مراحل لازماً آنے ہیں، بیان کیا، اس کے الگ الگ ابواب قائم کیے گئے ہیں، ساری چیزیں اس میں ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ مراحل میں آپ داخل ہو جائیے، ان مراحل میں ایک ایک مرحلہ اب مکمل ہو گیا ہے، اب دوسرے میں داخل ہوں،
اس کا حکم براہ راست آسمان سے آتا ہے. میں کس طریقے سے متعین کروں گا، آپ کیسے کریں گے؟ اور ایک عام آدمی جو کہیں بیچارہ اپنے لیے روٹی کمانے کی جدوجہد کر رہا ہے، وہ کیسے مقرر کرے گا؟ یعنی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ادھر خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے جو دین کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے وہ اس اصول پر ڈالی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی پر میں نے اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی. یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ کس کی طاقت میں ہے؟ یعنی اس بنیادی اصولی میں بتا دیجیے کس کی طاقت میں. پھر یہ کہ یہ ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے، اس ذمہ داری میں جو مراحل طے کر دیے گئے ہیں ان مراحل میں یہ مرحلہ مکمل ہو گیا، اگلے میں داخل ہونا ہے، اس کا فیصلہ تم کو نہیں کرنا. اچھا، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا تَكُنْ كَالصَّاحِبِ الْحُوتِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. یعنی ہمارا فیصلہ آئے گا کہ یہ مرحلہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا، آپ خود نہیں اس میں داخل ہو سکتے. ایک پیغمبر کا واقعہ سنایا جاتا ہے قرآن میں رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں اپنے اجتہاد سے داخل ہو گئے تھے. تو ہم نے ان کو پکڑا تھا اور پکڑ کر ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا اور قیامت تک پڑا رہتا اگر معافی نہ مانگ. فرمائیے، یہی صورتحال ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مثال دے کر سورہ قلم میں یہ الفاظ کہے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی سنائے. اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. یعنی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو آپ کو ہدایت کی گئی ہے، اس کے ان مراحل کو آپ نے ہماری ہدایت کے مطابق گزارنا ہے، انتظار کرنا ہے. اگر ہم کہیں گے کہ ہجرت کا مرحلہ آ گیا ہے تو کرنی ہے، اور اگر نہیں آیا تو نہیں کرنی. قدم قدم پر یہاں تو بڑے سے بڑے عالم کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے کہ اب میں کیا کروں، یہ صورتحال پیش آ گئی ہے. تو یہ ضمانت آپ دیں گے کہ ہر مرحلے کی اس طریقے سے رہنمائی ہوگی. اچھا، پھر یہ جو کچھ تم کر رہے ہو پیغمبر کو بتایا جاتا ہے، یہ اگر تم رسالت کے منصب پر فائز ہو تو اس کے کچھ لازمی نتائج نکلنے وہ بتائے ہیں قرآن مجید میں. یعنی لازمی طور پر تمہارے منکرین کو اسی دنیا میں سزا ملنی ہے، تمہارے ماننے والوں کو لازماً اسی دنیا میں جزا ملنی ہے. باقی سب لوگوں کے لیے فیصلے آخرت میں ہوں گے، لیکن یہاں ہونا ہے یہ سب کچھ. تو یہ جو نتیجہ ہے یہ آپ کے خیال میں کوئی اس دعوت کے لیے معمولی چیز ہے؟ اس نتیجے کو پہلے دن سے پیغمبر بیان کر کے اپنی دعوت پیش کرتا ہے. یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. یعنی اگر اس کو میں موضوع بناؤں تو کئی نشستوں میں یہ تقابل پیش کیا جا سکتا ہے. اس لیے بہت معذرت کے ساتھ جو سوال آپ نے اٹھایا تھا، اس معاملے میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو اسوہ بنا کر جو پیغمبر نے کیا ہے وہ سب کرنا چاہیے، تو اس کی خدمت میں ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہیے کہ پھر پہلا کام نبوت کا دعویٰ کرنے کا تھا. اچھا، بہت ہی غیر معمولی انداز میں آپ نے جو پوری بات بیان کی ہے کہ پیغمبر کا انتخاب، اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت، پھر اس کے ساتھ تنبیہ کا معاملہ اور جزا و سزا دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے. ابروبات کے لشکر اترتے ہیں، صعب و حاسب کا طوفان آتا ہے. اگر ہم بھی اسی کی دعوت کے مراحل کو اپنے دعوت کے مراحل بناتے ہیں تو ان سب چیزوں کی ذمہ داری کو بھی ہم نے اٹھانا ہے. سوال بڑے اچھے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ کی زبان میں کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ واضح ہو گئی. لیکن اب ذمہ آپ کے جواب یہ ہے کہ اگر یہ سب پیغمبر سے متعلق تھا تو پھر قرآن نے کیا ہماری امت کی بھی کوئی دعوت بتائی ہے؟ پوچھیں گے غامدی صاحب سے. اگلی نشست میں وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.